نماز تراویح کی نیت کیسے کرے؟ مرد حضرات جماعت سے امام کے پیچھے امام کے اقتداء میں اگر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نیت کیسے کریں گے؟ اسلامی بہنیں گھر پر نماز تراویح ادا کرے تو وہ نیت کیسے کرے گی؟ کیا ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر سکتے ہیں یا پھر وہ ہر 2 رکعت پر نیت کرنا یہ ضروری ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بالکل مختصر وقت میں مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ نیت کیسے کریں گے۔ دیکھیں، نیت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں، اس سے پہلے اس عمل کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ نیت ہے کیا؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ جو بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اس نماز کی نیت آپ دل میں کر لیں، بس اتنا کافی ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ اگر آپ مسجد میں امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں، اس میں اس طرح نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تراویح کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کی اقتداء کی نیت یہ بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ تو اگر آپ 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کرنا چاہتے تو نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے۔ اس طرح اسلامی بہنیں اگر گھر پر نماز تراویح پڑھ رہی ہے تو وہ بھی اسی طرح نیت کریں گی کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کرنے دے۔ 20 رکعت ایک ساتھ کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتی ہے۔ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میں کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دیں گے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کوئی کچھ الفاظ بتا رہا ہے نیت کی، کوئی کچھ بتا رہا ہے، تو اصل نیت کیا ہے؟ نیت ہم کیسے کریں؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، کرنا بہتر ہے، افضل ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے، آپ کی نیت ہوگی، ورنہ آپ کی نیت نہیں ہے۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ مسجد میں جماعت سے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جب کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب نے نماز تراویح شروع کی ہے تو آپ امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں نماز تراویح پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح اسلامی بہنیں گھر پر نماز تراویح پڑھ رہی ہے تو کھڑی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے اس وقت ارادہ ہے کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اس میں کنفیوز ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو وقت لگ جاتا ہے، پھر وہ نیت الفاظ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس میں غلطی ہوئی، پھر دوبارہ شروع کر دیے۔ اسی طرح وہ امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اب ان کی نیت ہی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی مخصوص صورتیں ہی پڑھی جائے گی۔ جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی سی بھی صورتیں جو کہ آپ کو آتی ہے 10 پڑھ لے، 5 آتی ہے تو 5 پڑھ لے۔ جب وہ صورتیں ختم ہو جائے اور تراویح باقی رہتی ہے تو ان صورتوں کو دہرا لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہے یعنی 4 قل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 قل پڑھ لیے، اس کے بعد اگلی 2 رکعتوں میں دوسرے 2 قل پڑھ لیے، اسی طرح سے 4 رکعتوں میں بھی ہو جائے گی، 4 قل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لے، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو ان 4 قل سے زیادہ صورتیں آتی ہے تو اسی ترتیب سے سب صورتوں کو پڑھ لیں گے، مگر ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، جب وہ سب صورتیں پڑھ لے تو اس کے بعد دوبارہ سے ان کو دہرائیں گے، بس ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلی والی صورتیں بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلی نہیں پڑھنی، ایسے نہیں کرنا کہ بعد میں آنے والی صورتیں کو آپ پہلی رکعت میں پڑھ لے اور پہلے آنے والی صورتوں کو دوسری رکعت میں پڑھے۔ محترم ناظرین، یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ضروری ہے کہ عورتیں آج کل کے دور میں گھروں میں ہی نماز تراویح پڑھے۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی جگہ پر جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے۔ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی نماز کی جماعت ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھی، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے ہوتے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نہ آئے، نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے چلی جائے، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہی ترغیب دی تھی کہ عورتوں کا گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے برگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کی آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے زمانے میں جب یہ دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، اور اس پر گویا سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ عورتوں کا جو حالت آج ہو گئی ہے وہ حالت اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ تو محترم ناظرین، احادیث کی روح سے عورتوں کا گھر میں تراویح کی نماز پڑھنا ہی بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنے خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، اپنے دوست احباب کے ساتھ صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کر دے، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالی کا پیارا نام الرحیم ضرور ٹائپ کرے۔